جس کا ایک تقدس ہے، اور پھر GHQ جو ہماری طاقت کی علامت ہے، جو پاکستان کی ہیبت کی علامت ہے، آپ اس پہ پل پڑے، اور پھر MM عالم کا جہاز جو ہمارے جو فائٹر پائلٹ ہیں ان کی عظمت کا ثبوت ہے، آپ نے اسے جلا دیا۔ پھر آپ نے جو سپیریئر ہماری ایجنسی ہے اس کے دفاتر پہ آپ نے حملے کیے، تو یہ کہیں ڈیزائن ہوا ہوگا نا بیٹھ کے؟ یار ساری زندگی ہم نے سیاسی احتجاج کیا، آپ میں سے بہت سارے ہمارے ساتھ گروہ کیے ہیں، آپ نے سالوں سے یہ دیکھا ہے۔ مجھے بتائیے یہ جگہ ہے احتجاج کرنے والی یا چیئرنگ کراس ہے؟ یہاں کیوں آئے ہیں آپ؟ یہاں کون لے کے آیا آپ؟ 3 اطراف سے حملہ کیا گیا کور کمانڈر ہاؤس پہ۔ یہ 3 اطراف سے حملہ کرنے والے کون تھے؟ ان کا ڈیزائن کیا تھا؟ وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ جو آگ لگا رہے ہوں گے انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، انہیں آپریٹ کون کر رہا تھا۔ یہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ مظلومیت کی کہانی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب اس کبھی ترین فعل کی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم سب افواج پاکستان کے ساتھ، شہداء کے وارثوں کے ساتھ، اپنے غازیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا، سولیڈیرٹی کا پوری آواز کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اظہار کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں اور یہ کہیں گے، اور اس بات کو ہم مانیٹر بھی کر رہے ہیں، کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے اور کوئی گناہ گار بچے نہیں۔ یہ سیاست نہیں ہو رہی، سیاست کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ نہیں ہے، سیاست GH کو اوپر دھاوا بولنا سیاست نہیں ہے، دہشت گردوں کے کام ہے۔ اس سے پہلے کنہوں نے حملے کیے GHQ پہ؟ دہشت گردوں نے کیے، جن سے ریاست مقابلہ کر رہی ہے۔ آپ نے بھی وہی کام کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاسی غلاف پہن کے وہ کام کریں جو ٹیررسٹ کرتے ہیں، اور آپ کو اس لیے امنسٹی مل جائے کہ آپ سیاسی پارٹی کا آپ نے غلاف اوڑا ہوا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ۔ تو ایک یقین کریں کہ جن صاحب نے جو ان کے لیڈر ہیں ان کے اور بہت سارے جرائم ہیں، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ایک پورے نوجوانوں کی ایک نسل کو اس کے دماغوں کو آلودہ کر دیا، زہر سے بھر دیا ان کے دماغوں کو۔ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ نوجوانوں کو مستقبل کا راستہ دکھائیں، وہ ان کو ٹیکنالوجی کی بات سمجھائیں، وہ انہیں شفافیت کی بات سمجھائیں۔ نوجوانوں کو یہ کہنا کہ تم پل پڑو، سیاسی لیڈر تو جیلوں میں جاتے ہیں، کبھی ٹھیک جاتے ہیں کبھی غلط جاتے ہیں، ایسے تھوڑی کرتے ہیں۔ یہاں تو اس ملک میں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی سزا کاٹنے کے لیے خود آ گئے تھے، یہاں لوگ پھانسیوں پہ جھولے ہیں، یہاں لوگوں نے جانیں دی ہیں، ذرا ٹھہر جائیں سارے لوگ، یہاں لوگوں نے جانیں دی ہیں۔ تو یہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ طریقہ کار کیا ہے اور اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ انہیں پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے، ان کی پارٹی اور لیڈرشپ کو معافی مانگنی چاہیے، انہیں اپنی ندامت اور غلطی کا تسلیم اسے کرنا چاہیے، برسر عام پبلکلی اپالوجی کرنی چاہیے قوم سے، افواج پاکستان سے معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ احتجاج نہیں ہے، یہ حملہ ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ تخریب کاری ہے، یہ شر پسندی ہے۔ سیاست کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے مختلف مشکل ادوار دیکھے ہیں، انہوں نے جدوجہد کی ہے، لوگ مارشل لاؤں کے خلاف لڑے ہیں۔ ایسا تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں جو آپ نے کر دکھایا۔ جو کام انڈیا نہیں کر سکا، جو انڈینز کام نہیں کر سکے، وہ کام آپ نے کر دیا۔ جو TTP نہیں کر سکی کامیابی سے، وہ آپ نے کر دکھایا، سیاست کی گارب میں، سیاست کی آڑ میں۔ تو اس کو قبول بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو تسلیم بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف مسترد کیا جا سکتا ہے، اس سے اظہار برات کیا جا سکتا ہے، اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب اراکین پریس کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں اس حوالے سے تو میں اس کے لیے بار بار یہ بات ہو رہی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، تو اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ مستقبل قریب میں اس کے اوپر وفاقی حکومت کو ایسا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے؟ پابندی والی بات میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے۔ تو جو آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پوری قوم کو پتہ ہے کہ مذاکرات کے دور ہوئے، میں اس سارے عمل کا حصہ بھی تھا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اپنے بہت سے دوستوں کے اختلاف کے باوجود انیشیٹ کرنے والوں بھی شامل تھا، انیشیٹ کیا جن لوگوں نے کہ بات کرنی چاہیے۔ بات کرنے کا کوئی ماحول ہوتا ہے، بات کرنے کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے۔ جب وقت تھا اور ہم نے بات کی تو ان کی ٹیم جو تھی وہ بھی ریزنیبل بات کر رہی تھی، بات تو طے ہو گئی تھی، بات
طے ہو گئی تھی. بات کیا تھی؟ الیکشن کروانا ہے پورے ملک میں، ایک وقت میں کرانا ہے. وہ تو سب چاہتے ہیں الیکشن ہو، ایک وقت میں ہو، آئین کے مطابق ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو. اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ڈیٹ کا اختلاف تھا، وہ بھی ہم نے تقریباً طے کر لیا تھا. جب ان کی ٹیم واپس ان کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ، بند کر دو اپنا ان مذاکرات کو. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ان کی مذاکراتی ٹیم میں کچھ لوگ ابھی ان کے ساتھ ہیں، کچھ جو ہیں وہ گھر بیٹھ گئے ہیں، کچھ چھوڑ گئے ہیں. وہ سارے پبلک فگرز ہیں، ان سے پوچھیں، میرا نام لے کے پوچھیں آپ، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں. تو جب مذاکرات کا ماحول ہم نے پیدا کیا، گالیاں کھا کے بھی، وہ تو آپ نے ناکام بنا دیے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے وقار کے جو علامتیں ان پر حملہ کریں، آپ دفاعی تنصیبات کو ٹارگٹ کریں، آپ غنڈہ گردی کریں، اور آپ سمجھیں کہ آپ دبا لیں گے، اور جب ناکام ہو جائیں تو پھر کہیں مذاکرات کرتے ہیں. وہ ایک کمیٹی بھائی صاحب نے بنا دی ہے انہوں نے، وہ کس سے مذاکرات کرے گی؟ ان سے تو کوئی مذاکرات نہیں کر رہا. سیاسی جماعتوں کو تو وہ چور کہتے تھے، غدار بھی ہمیں کہتے تھے. حالانکہ یہ جو کام کیا گیا یہ غداروں والا کام ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. اس لیے مذاکرات کا یہ ماحول نہیں ہے. اچھا قائد صاحب، آپ نے یہ اس وقت جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے تاکہ پتہ چل سکے کون اصل ذمہ دار کون ہے، تو آپ اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ انہیں بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر آپ جب راضی ہو جائیں کہ اس میں وقت کیا مذائقہ کیا ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے، سرکار کی کیا رائے ہے مجھے اس وقت اس کا پتہ نہیں ہے. ایک واقعہ جس کے ملزم آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہوں، ان کی پوری نیٹ ورکنگ موجود ہو، جو یہاں اندر تو آگے لگا رہے تھے، وہ جن جن کو کالز کر رہے تھے ان کا پورا ڈیٹا موجود ہے. جب ہر چیز کا ثبوت موجود ہے، ریڈ ہینڈڈ لوگ یہاں سے پکڑے گئے ہیں، اندر سے ریڈ ہینڈڈ جو ہیں وہ باہر سے وہ سپاٹ ہوئے ہیں، اس کی کس بات کی انکوائری کروانی ہے؟ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر بھی موجود تھے اور اندر بھی موجود تھے. تو جو قانون ہے، کوئی نیا قانون نہیں بنے گا، جو پرانا قانون ہے اس کے مطابق ہوگا. اور جو ملٹری ایکٹ ہے وہ کوئی آج نہیں بنا، 52 کا آئین ہے. اس کے بعد 97 میں اس کو دوبارہ اس کو ماڈیفائی کیا گیا. 26 سال سے وہی لا آف لینڈ ہے، اور اس لا آف لینڈ سے اگر کوئی انحراف کرے گا تو اپیل کی 3 گنجائشیں ہیں، باقی جگہ 2 ہوتی ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے ایک منٹ ملٹری کورٹ ایک جو بھی اناؤنسمنٹ کرے گی، آرمی چیف کے پاس بھی اتھارٹی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے. کوئی نیا قانون تو نہیں بن رہا، کوئی نیا قانون نہیں بن رہا. اور جو لوگ براہ راست ملوث ہیں فوجی تنصیبات پہ حملے کے، آگے لگانے کے فوجی تنصیبات پہ، ان کو کیا کہا جائے؟ قانون میں ان کے لیے جو لکھا ہوا وہ ہوگا. اگر کوئی بے گناہ ہوگا تو قانون کی عدالت سے چھوٹ جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو فری جانے دیا جائے کہ آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. قائد صاحب یہ بتائیے گا کہ یقیناً یہ قابل مذمت واقعات ہیں اور دنیا بھر میں ہماری جنگ ازائی بھی ہے، لیکن سول انتظامیہ کہاں تھی جس کا کام تھا اس موت کو روکنا؟ ان کا کون محاسبہ کرے گا کہ جن نے کسی نے ان کو روکا تک نہیں، جن کی رسپانسبلٹی ذمہ داری تھی ان کی، ان سے کون پوچھے گا؟ میں مرکزی حکومت کا نمائندہ ہوں، پنجاب میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. ایز اے سیاستدان خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک سانحہ تھا آرمی تنصیبات پر حملہ کرنا، جناح کا ہاؤس تو جل گیا، اب جناح کے پاکستان کو بچانے کے لیے کیا سیاستدانوں کا تمام مکاتب فکر کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ میں بات چیت والا آدمی ہوں. بہت لڑائی لڑی ہے زندگی میں، اور جوانی میں بہت لڑائی ہو چکی ہے، اس لیے میں لڑتا نہیں ہوں، چیزیں جوڑنے کی بات کرتا ہوں. لیکن میں پھر کہوں گا بات چیت کا ایک ماحول ہوتا ہے. جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے تو منزل کھو دیں گے، جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بات چیت نہیں کریں گے تو الیکشن یہ نہ ہو نظر ہی نہ آئے، یہ کہہ رہے تھے نا، کوئی منہ پہ نقاب ڈال کے تو باتیں نہیں کر رہے تھے، اس وقت وہ ٹونٹ کر رہے تھے. اور پتہ نہیں کس ہواؤں میں تھے وہ، ہوا یہ تھی وہ بھی سن لیں. انہوں نے اتنا زہر کے انجیکشن لگائے ہوئے ہیں لوگوں کے دماغوں میں. وہ ایک کلٹ فالوئنگ تھی نا، ان کا خیال تھا کلٹ فالوئنگ سے میں الٹا دوں گا. ایسے نہیں الٹ سکتا. کلٹ فالوئنگ سے الٹایا نہیں جا سکتا، اور ریاست کو آگے بھی نہیں لگایا جا سکتا. الیکشن تو آئین کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے نا، اگر تو اسمبلی کو آپ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں تو 90 ڈیز ہیں، اور اگر ڈیزالو نہیں کرتے تو 60 ڈیز ہیں. اور آئینی مدت کے مطابق انشاءاللہ ہوں گے. میں آپ کو عرض کر دوں، میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیف جسٹس صاحب کے سامنے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، میں اب بھی آن دی ریکارڈ ہوں. فیڈرل گورنمنٹ اپنی آئینی مدت سے ایک دن آگے نہیں جانا چاہتی، نہ ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم جمہوری لوگ ہیں، کوئی پہلی بار تو نہیں الیکشن لڑنے جا رہے یار، سیدھی سی بات ہے. بہت بہت شکریہ. یہ آخری سوال لے لیں.
आपने कहा कि उन लोगों को नहीं पता चल रहा था जो ये काम कर रहे थे यहाँ, उन्हें नहीं पता। जो पीछे लोग थे उन लोगों के बारे में कुछ फरमा दीजिएगा कि उनके लिए क्या सजा है। सर वो मेरा काम नहीं है, ना मैं प्रोसिक्यूटर हूँ ना मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ। जिनकी ये जिम्मेदारी है वो अपना काम कर रहे हैं। फैसल ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ का जो आपने देख लिया जो कुछ इन्होंने यहाँ पे किया, आगे उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं वो? पता नहीं यार, ये तो उनको पता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बना दिया।